بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کی زندگی کے 4 دور ہوتے ہیں۔ ان 4 دور کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ 4 عورت کا بچپن، عورت کا بالغ ہونے کے بعد، عورت بیوی بن جانے کے بعد اور عورت ماں بن جانے کے بعد۔ تو آپ کے سامنے اگلے ویڈیو میں جو پہلے گزرا ہے اس میں عورت کا بچپن اور بالغ ہونے کے بعد عورت کیا کرے، کیسے زندگی گزارے، یہ پیش کیا۔ اب آپ کے سامنے عورت بیوی بن جانے کے بعد یہ پیش کر رہا ہوں کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو ماں باپ پر لازم ہے کہ جلد از جلد مناسب رشتہ تلاش کر کے اس کی شادی کر دے۔ رشتے کی تلاش میں خاص طور سے اس بات کا دھیان رکھنا بے حد ضروری ہے کہ ہرگز کسی بد مذہب کے ساتھ رشتہ نہ ہونے پائے، بلکہ دیندار اور پابند شریعت اور مذہب اہل سنت والجماعت کا پابند ہو۔ ایسا بندہ ہو، ایسا لڑکا ہو تو ایسے لڑکے کو اپنی رشتہ داری کے لیے منتخب کرے، اپنی بیٹی کے لیے منتخب کرے، اپنی بیٹی کے لیے چنے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ ہمارے آقا رحمت عالم، محسن اعظم، نور مجسم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے شادی کرنے میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہے۔ نمبر 1 دولت مند ہونا، نمبر 2 خاندانی شرافت، نمبر 3 خوبصورتی، نمبر 4 دینداری۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ لیکن تم دینداری کو ان سب چیزوں پر مقدم سمجھو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ یہ 4 باتیں، دولت مند ہو، خاندانی شرافت ہو، خوبصورتی ہو، دینداری ہو۔ حضور آگے فرماتے ہیں کہ لیکن تم دینداری کو ان سب چیزوں پر مقدم سمجھو، یعنی دینداری ضروری ہے۔ اولاد کی تمنا اور اپنی ذات کو بدکاری سے بچانے کی نیت کے لیے نکاح کرنا سنت ہے اور بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، یعنی تم لوگ بے شوہر والی عورتوں کا نکاح کر دو اور اپنے نیک چلن غلاموں اور لونڈیوں کا بھی نکاح کر دو۔ حدیث شریف میں ہے کہ تورات شریف میں لکھا ہے کہ جس شخص کی لڑکی 12 برس کی عمر کو پہنچ گئی اور اس نے اس لڑکی کا نکاح نہیں کیا اور وہ لڑکی بدکاری کے گناہ میں پڑ گئی تو اس کا گناہ لڑکی والے کے سر پر بھی ہوگا۔ مشکوٰۃ المصابیح میں کتاب النکاح میں یہ حدیث موجود ہے۔ دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 شخصوں کی امداد اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔ ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے آزاد ہونے کے لیے کسی قدر رقم ادا کرنے کا عہد کرے اور اپنے عہد کو پورا کرنے کی نیت رکھتا ہو تو اس کی امداد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لی۔ دوسرا خدا کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ تیسرا وہ نکاح کرنے والا یا نکاح کرنے والی لڑکی جو نکاح کے ذریعے حرام کاری سے بچنا چاہتی، یعنی نکاح اس نیت سے کیا ہو کہ میں حرام کام سے، بدکاری سے بچوں، اس لیے نکاح کروں، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص یا ایسی عورت کی، ایسی بچی کی امداد اپنے ذمہ کرم پر لیتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے یہ۔ عورت جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی وہ اپنے ماں باپ کی بیٹی کہلاتی ہے، مگر شادی ہو جانے کے بعد عورت اپنے شوہر کی بیوی بن جاتی ہے
اور اب اس کے فرائض اور اس کی ذمہ داریاں پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ وہ تمام حقوق و فرائض جو بالغ ہونے کے بعد عورت پر لازم ہو گئے تھے، اب ان کے علاوہ شوہر کے حقوق کا بھی بہت بڑا بوجھ عورت کے سر پر آ جاتا ہے، جس کا ادا کرنا ہر عورت کے لیے بہت ہی بڑا فریضہ ہے۔ یاد رکھو کہ شوہر کے حقوق کو اگر عورت ادا نہ کرے گی تو اس کی دنیاوی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی، اور آخرت میں وہ دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جلتی رہے گی، اور اس کی قبر میں سانپ بچھو اس کو ڈستے رہیں گے، اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار اور طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار رہے گی۔ اس لیے شریعت کے حکم پر عمل کریں۔ شریعت کے حکم کے مطابق ہر عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرتی رہے اور عمر بھر اپنے شوہر کی فرما برداری و خدمت گزاری کرتی رہے۔ آپ کے سامنے میں شوہر کے حقوق پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو بیویوں پر حاکم بنایا ہے اور بہت بڑی بزرگی دی ہے، اس لیے ہر عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کا حکم مانے اور خوشی خوشی اپنے شوہر کے ہر حکم کی تابعداری کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کا بہت بڑا حق بنایا ہے۔ یاد رکھو کہ اپنے شوہر کی روزی، اپنے شوہر کو راضی و خوش رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، اور شوہر کو ناخوش اور ناراض رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرے۔ آپ غور کریں حضور کیا فرما رہے ہیں کہ اگر میں خدا کے سوا، جامع الترمذی میں یہ کتاب موجود، یہ حدیث موجود ہے، اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کیا کرے۔ اور آگے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس عورت کی، یہ دوسری حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، جس عورت کی موت ایسی حالت میں آئے کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے خوش ہو، وہ عورت جنت میں جائے گی۔ اور آگے جامع ترمذی کی حدیث میں یہ بھی بیان فرمایا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو کسی کام کے لیے بلائے تو وہ عورت اگرچہ چولہے کے پاس بیٹھی ہو، اس کو لازم ہے کہ وہ اٹھ کر شوہر کے پاس چلی آئے۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ عورت چاہے کتنے بھی ضروری کام میں مشغول ہو، مگر شوہر کے بلانے پر سب کاموں کو چھوڑ کر شوہر کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ بھی حکم دیا کہ اگر شوہر اپنی عورت کو یہ حکم دے کہ پیلے رنگ کے پہاڑ کو کالے رنگ کا بنا دے اور کالے رنگ کے پہاڑ کو سفید بنا دے، تو عورت کو اپنے شوہر کا یہ حکم بھی بجا لانا ضروری ہے، بجا لانا چاہیے۔ یہ حدیث بھی سنن ابن ماجہ میں ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مشکل سے مشکل اور دشوار سے دشوار کام کا بھی اگر شوہر حکم دے تو جب بھی عورت کو شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے ہر حکم کے فرما برداری کے لیے اپنی طاقت بھر کمر بستہ رہنا چاہیے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ شوہر بیوی کو اپنے بچھونے پر بلائیں اور عورت آنے سے انکار کر دے اور اس کا شوہر اس بات سے ناراض ہو کر سو رہے تو رات بھر خدا کے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں۔ تو میری پیاری خواتین بہنوں، ان حدیثوں سے سبق ملتا ہے کہ شوہر کا بہت بڑا حق ہے اور ہر عورت پر اپنے شوہر کا حق ادا کرنا فرض ہے۔ شوہر کے حقوق بہت زیادہ ہیں، ان میں سے چند حقوق جو قابل لحاظ ہے، جو ہمارے لیے ضروری ہے، وہ آپ بغور سماعت کریں۔ عورت
بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر کہیں نہیں نہ جائے، نہ اپنے رشتہ داروں کے گھر نہ کسی دوسرے کے گھر، یعنی بغیر شوہر کی اجازت کے عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ شوہر کی غیر موجودگی میں عورت پر فرض ہے کہ شوہر کے مکان اور مال و سامان کی حفاظت کرے، اور بغیر شوہر کی اجازت کسی کو بھی نہ مکان میں آنے دے، نہ شوہر کی چھوٹی بڑی چیز کسی کو دے۔ شوہر کا مکان اور مال و سامان یہ سب شوہر کی امانتیں ہیں، اور بیوی ان سب چیزوں کی امین ہے۔ اگر عورت نے اپنے شوہر کی کسی چیز کو جان بوجھ کر برباد کر دیا تو عورت پر امانت میں خیانت کرنے کا گناہ لازم آئے گا، اور اس پر خدا کا بہت بڑا عذاب ہے۔ عورت ہرگز کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ بچوں کی نگہداشت، ان کی تربیت اور پرورش، خصوصاً شوہر کی غیر موجودگی میں عورت کے لیے بہت بڑا فریضہ ہے کہ وہ بچوں کی اچھی تربیت کرے، بچوں کو اچھی چیزیں سکھائے۔ عورت کو لازم ہے کہ مکان اور اپنے بدن اور کپڑوں کی صفائی ستھرائی کا خاص طور پر دھیان رکھے، میلی کچیلی نہ بنی رہے بلکہ بناؤ سنگار سے رہا کرے تاکہ شوہر اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اپنے بناؤ سنگار اور اپنی اداؤں سے شوہر کا دل خوش کر دے، اور اگر شوہر کسی بات کی قسم کھا جائے تو وہ اس قسم کو پوری کر دے، اور اگر شوہر غائب رہے تو وہ اپنی ذات اور شوہر کے مال میں حفاظت اور خیر خواہی کا کردار ادا کرتی رہے۔ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ شوہر ہی کے لیے بناؤ سنگار کرے۔ آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے کہ آج ہمارے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں، ہم دوسرے کے گھر کی کیا بات کریں، آج ہم اپنے گھروں میں دیکھیں کہ ہمارے گھروں کے حالات یہ ہے کہ چھوٹی بچی سے لے کر جوان سے لے کر شادی شدہ تک، عمر تک نہ جانے کتنی عمر ہو جائے، لیکن وہ عورتیں بھی بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نکلتی ہیں۔ پوچھا جائے کیوں، تو فنکشن میں جانے کے لیے، شادی میں جانے کے لیے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ وہ عورت جو شادی شدہ ہے وہ اپنے شوہر ہی کے لیے بناؤ سنگار کرے، شوہر ہی کے لیے خوبصورتی والے لباس پہنے، صاف ستھرائی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک بنائے۔ شوہر کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے؟ یاد رکھیں کہ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا مضبوط تعلق ہے کہ ساری عمر اسی بندھن میں رہ کر زندگی بسر کرنی ہے۔ اگر میاں بیوی میں پورا اتحاد اور ملاپ رہا تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اور اگر خدا نہ کرے میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا اور جھگڑے تکرار کی نوبت آ گئی تو اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں کہ میاں بیوی دونوں کی زندگی جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے، اور دونوں عمر بھر گھٹن اور جلن کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ اس زمانے میں میاں بیوی کے جھگڑوں کا فساد اس قدر زیادہ پھیل گیا ہے کہ ہزاروں مرد اور ہزاروں عورتیں اس بلا میں گرفتار ہیں، اور مسلمانوں کے ہزاروں گھر اس اختلاف کی آگ میں جل رہے ہیں، اور میاں بیوی دونوں اپنی زندگی سے بیزار ہو کر دن رات موت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس مقام پر چند نصیحتیں آپ کے سامنے پیش کریں کہ اگر مرد و عورت ان پر عمل کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑوں سے مسلم معاشرہ پاک ہو جائے گا، اور مسلمانوں کا ہر گھر امن و سکون اور آرام و راحت کی جنت بن جائے گا۔ ہر عورت شوہر کے گھر میں قدم رکھتے ہی اپنے اوپر یہ لازم کر لے کہ وہ ہر وقت اور ہر حال میں اپنے شوہر کا دل اپنے ہاتھ میں لیے رہے،
اور اس کے اشاروں پر چلتی رہے۔ اگر شوہر حکم دے کہ دن بھر دھوپ میں کھڑی رہو یا رات بھر جاگتی ہوئی مجھے پنکھا جلاتی رہو، تو عورت کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ تھوڑی تکلیف اٹھا کر اور صبر کر کے اس حکم پر بھی عمل کرے، اور کسی وقت اور کسی حال میں بھی شوہر کے حکم کی نافرمانی نہ کرے۔ ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے مزاج کو پہچان لے اور بغور دیکھتی رہے کہ اس کے شوہر کو کیا کیا چیزیں اور کون سی باتیں ناپسند ہیں، اور وہ کن کن باتوں سے خوش ہوتا ہے اور کون سی باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، پہننے اوڑھنے اور بات چیت میں اس کی عادت اور اس کا ذوق کیا ہے اور کیسا ہے۔ خوب اچھی طرح شوہر کا مزاج پہچان لینے کے بعد عورت کو لازم ہے کہ وہ ہر کام شوہر کے مزاج کے مطابق کرے، ہرگز شوہر کے مزاج کے خلاف نہ کوئی بات کرے نہ کوئی کام۔ عورت کو لازم ہے کہ شوہر کو کبھی جلی کٹی باتیں نہ سنائے، تانے نہ مارے، کبھی اس کے سامنے غصے میں چلا کر بولے نہ بولے، اس کی باتوں کا کڑوا تیکھا جواب نہ دے، نہ کبھی اس کو تانا مارے، نہ کوسنے دے، نہ اس کی لائی ہوئی چیزوں میں عیب نکالے، نہ شوہر کے مکان و سامان وغیرہ کو حقیر بتائے، نہ شوہر کے ماں باپ یا اس کے خاندان یا اس کی شکل و صورت کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جس سے شوہر کے دل کو ٹھیس لگے اور خواہ مخواہ اس کو سن کر برا لگے۔ اس قسم کی باتوں سے شوہر کا دل دکھ جاتا ہے اور رفتہ رفتہ شوہر کو بیوی سے نفرت پیدا ہونے لگتی ہے، جس کا انجام جھگڑے لڑائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ میاں بیوی میں زبردست بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، بیوی اپنے میکے میں بیٹھ رہنے پر مجبور ہو جاتی ہے اور اپنی بھاوجوں کے تانے سن کر گھٹن کی بھٹی میں جلتی رہتی ہے، اور میکے اور سسرال والوں کے دونوں خاندانوں میں بھی اسی طرح اختلاف کی آنکھ بھڑک اٹھتی ہے کہ ابھی کورٹ کچہری کی نوبت آ جاتی ہے، کبھی مار پیٹ ہو کر مقدمات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور میاں بیوی کی زندگی جہنم بن جاتی ہے اور دونوں خاندان لڑ بھڑ کر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ عورت کو چاہیے کہ شوہر کی آمدنی کی حیثیت سے زیادہ خرچ نہ مانگے، بلکہ جو کچھ ملے اس پر صبر و شکر کے ساتھ اپنا گھر سمجھ کر ہنسی خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ اگر کوئی زیور یا کپڑا یا سامان پسند آ جائے اور شوہر کی مالی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ اس کو لا سکے، تو کبھی ہرگز شوہر سے اس کی فرمائش نہ کرے، اور اپنی پسند کی چیزیں نہ ملنے پر کبھی ہرگز کوئی شکوہ شکایت نہ کرے، نہ غصے سے منہ پھلائے، نہ تانا مارے، نہ افسوس ظاہر کرے، بلکہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ عورت شوہر سے کسی چیز کی فرمائش ہی نہ کرے، کیونکہ بار بار کی فرمائشوں سے عورت کا وزن شوہر کی نگاہ میں گھٹ جاتا ہے۔ ہاں، اگر شوہر خود پوچھے کہ میں تمہارے لیے کیا لاؤں، تو عورت کو چاہیے کہ شوہر کی مالی حیثیت دیکھ کر اپنی پسند کی چیز طلب کرے، اور جب شوہر چیز لائے تو وہ پسند آئے یا نہ آئے، مگر عورت کو ہمیشہ یہی چاہیے کہ وہ اس پر خوشی کا اظہار کرے۔ ایسا کرنے سے شوہر کا دل بڑھ جائے گا، محبت پیدا ہو جائے گی اور اس کا حوصلہ بلند ہو جائے گا، اور اگر عورت نے شوہر کی لائی ہوئی چیز کو ٹھکرا دیا اور اس میں عیب نکالا یا اس کو حقیر سمجھا، تو اس سے شوہر کا دل ٹوٹ جائے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شوہر کے دل میں بیوی کی طرف سے نفرت پیدا ہو جائے گی، اور آگے چل کر جھگڑے لڑائی کا بازار گرم ہو جائے گا، اور میاں بیوی کی شادمانی و مسرت کی زندگی خاک میں مل جائے گی۔ عورت پر لازم ہے کہ اپنے شوہر کی صورت و سیرت پر نہ تانا مارے،
نہ کبھی شوہر کی تحقیر اور اس کی ناشکری کرے، اور ہرگز کبھی اس قسم کی جلی کٹی بولیاں نہ بولے کہ ہائے اللہ، میں کبھی اس گھر میں سخی نہیں رہی، ہائے ہائے میری تو ساری عمر مصیبت ہی میں کٹی، اس اجڑے گھر میں آ کر میں نے کیا دیکھا، میرے ماں باپ نے مجھے بھار میں جھونک دیا، مجھے اس گھر میں بیا دیا، مجھ نگوری کو اس گھر میں کبھی آرام نصیب نہیں ہوا، ہائے میں کس فقر اور دلدر سے بیا گئی، اس گھر میں تو ہمیشہ الو ہی بولتا رہا، اس قسم کے طعنے اور کوسنوں سے دور رہے۔ شوہر کی دل شکنی یقینی طور پر ہو جائے گی، جو میاں بیوی کے نازک تعلقات کی گردن پر چھری پھیر دینے کے برابر ہے۔ ظاہر ہے کہ شوہر اس قسم کے طعنوں اور کوسنوں کو سن سن کر عورت سے بیزار ہو جائے گا۔ عورت محبت کی جگہ نفرت و عداوت کا ایک ایسا خطرناک طوفان اٹھ کھڑا ہوگا کہ میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات کی ناؤ ڈوب جائے گی، جس پر تمام عمر پچھتانا پڑے گا۔ مگر افسوس کہ عورتوں کی یہ عادت بلکہ فطرت بن گئی ہے کہ وہ شوہروں کو طعنے اور کوسنے دیتی رہتی ہے اور اپنی دنیا و آخرت کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو بکثرت دیکھا۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے کہ عورتیں بکثرت جہنم میں نظر آئی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں دو بری خصلتوں کی وجہ سے، ایک تو یہ کہ عورتیں دوسروں پر بہت زیادہ لعن طعن کرتی رہتی ہے، دوسری یہ کہ عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی رہتی ہے۔ چنانچہ تم عمر بھر ان عورتوں کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرتے رہو، لیکن اگر کبھی ایک ذرا سی کمی تمہاری طرف سے دیکھ لے گی تو یہ کہے گی کہ میں نے کبھی تم سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ غور کریں۔ حضور فرماتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کے اندر تھوڑی سی کمی ہو گئی تو وہ کہتی ہے کہ میں نے کبھی آپ سے بھلائی نہیں دیکھی، آپ نے میرے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس سے بچیں۔ بیوی کو لازم ہے کہ ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے بات چیت میں ہر حالت میں شوہر کے سامنے باادب رہے، اس کے اعزاز و اکرام کا خیال رکھے۔ شوہر جب کبھی بھی باہر سے گھر میں آئے تو عورت کو چاہیے سب کام چھوڑ کر کھڑی ہو جائے اور شوہر کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کے مزاج پرسی کرے اور فوراً ہی اس کے آرام و راحت کا انتظام کرے اور اس کے ساتھ دل جوئی کی باتیں کرے، اور ہرگز ایسی کوئی بات نہ سنائے، کوئی ایسا سوال کرے جس سے شوہر کا دل دکھے۔ اگر شوہر کو عورت کی کسی بات پر غصہ آ جائے تو عورت کو لازم ہے کہ اس وقت خاموش ہو جائے اور اس وقت ہرگز کوئی ایسی بات نہ بولے جس سے شوہر کا غصہ اور زیادہ بڑھ جائے، اور اگر عورت کی طرف سے کوئی قصور ہو جائے اور شوہر غصے میں بھر کر عورت کو برا بھلا کہہ دے اور ناراض ہو جائے تو عورت کو چاہیے کہ خود روٹھ کر اور گال پھلا کر نہ بیٹھ جائے، بلکہ عورت کو لازم ہے کہ فوراً ہی عاجزی اور خوشامد کر کے شوہر سے معافی مانگے اور ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر جس طرح وہ مانے اسے منا لے۔ اگر عورت کا کوئی قصور نہ ہو بلکہ شوہر ہی کا قصور ہو، جب بھی عورت کو تن کر اور منہ بگاڑ کر بیٹھنا نہیں چاہیے، بلکہ شوہر کے سامنے عاجزی و انکساری ظاہر کر کے شوہر کو خوش کر لینا چاہیے، کیونکہ شوہر کا حق بہت بڑا ہے، اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اپنے شوہر سے معافی تلافی کرنے میں عورت کی کوئی ذلت نہیں ہے، بلکہ یہ عورت کے لیے عزت اور فخر کی بات ہے کہ وہ معافی مانگ کر اپنے شوہر کو راضی کر لے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے اس کی آمدنی اور خرچ کا حساب نہ لیا کرے، کیونکہ شوہروں کے خرچ پر عورتوں کے روک ٹوک لگانے سے عموماً شوہر کو چیڑ پیدا ہو جاتی ہے اور شوہروں پر غیرت سوار ہو جاتی ہے کہ میری بیوی مجھ پر حکومت جتاتی ہے اور میری آمدنی خرچ کا مجھ سے
آمدنی کے خرچ کا مجھ سے حساب طلب کرتی ہے۔ اس چیر کا انجام یہ ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ میاں بیوی کے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طرح عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے کہیں آنے جانے پر روک ٹوک نہ کرے، نہ شوہر کے چال چلن پر شبہ اور بدگمانی کرے۔ اس سے میاں بیوی کے تعلقات میں فساد و خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور خواہ مخواہ شوہر کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب تک ساس اور سسر زندہ ہے، عورت کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں کی بھی تابعداری اور خدمت گزاری کرتی رہے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے ان دونوں کو راضی اور خوش رکھے، ورنہ یاد رکھو کہ شوہر ان دونوں کا بیٹا ہے۔ اگر ان دونوں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ کر چاپ چراغ دی تو یقیناً شوہر عورت سے ناراض ہو جائے گا اور میاں بیوی کے درمیان باہمی تعلقات تہس نہس ہو جائیں گے۔ اسی طرح اپنے جیٹھوں، دیوروں اور نندوں، باوجوں کے ساتھ بھی خوش اخلاقی برتے اور ان سبوں کے دل جوئی میں لگی رہے اور کبھی ہرگز ان میں سے کسی کو ناراض نہ کرے، ورنہ دھیان رہے کہ ان لوگوں سے بگاڑ کا نتیجہ میاں بیوی کے تعلقات کی خرابی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ عورت کا سسرال میں ساس اور سسر سے الگ تھلگ رہنے کی ہرگز کبھی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مل جل کر رہنے میں ہی بھلائی ہے، کیونکہ ساس اور سسر سے بگاڑ، اگ اور جھگڑے کی یہی جڑ ہے، اور یہ خود سوچنے کی بات ہے کہ ماں باپ نے لڑکے کو پالا پوسا اور اس امید پر اس کی شادی کی کہ بڑھاپے میں ہم کو بیٹے اور اس کی دلہن سے سہارا اور آرام ملے گا، لیکن دلہن نے گھر میں قدم رکھتے ہی اس بات کی کوشش شروع کر دی کہ بیٹا اپنے ماں باپ سے الگ تھلگ ہو جائے، تو تم خود ہی سوچو کہ دلہن کی اس حرکت سے ماں باپ کو کس قدر غصہ آئے گا اور کتنی جھنجھلاہٹ پیدا ہوگی۔ اس لیے گھر میں طرح طرح کی بدگمانیاں اور قسم قسم کے فتنہ و فساد شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ میاں بیوی کے دلوں میں پھوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور جھگڑے تکرار کی نوبت آ جاتی ہے، اور پھر پورے گھر والوں کی زندگی تلخ اور تعلقات درہم برہم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ ساس اور سسر کی زندگی پر ہرگز کبھی عورت کو الگ رہنے کا خیال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر ساس اور سسر خود ہی اپنی خوشی سے بیٹے کو اپنے سے الگ کر دیں تو پھر الگ رہنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن الگ رہنے کی صورت میں بھی الفت و محبت اور میل جول رکھنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ ہر مشکل میں پورے کنبے کو ایک دوسرے کی امداد کا سہارا ملتا رہے اور اتفاق و اتحاد کے ساتھ پورے کنبے کی زندگی جنت کا نمونہ بنی رہے۔ عورت کو اگر سسرال میں کوئی تکلیف ہو یا کوئی بات ناگوار گزرے تو عورت کو لازم ہے کہ ہرگز میکے میں آ کر چگلی نہ کھائے، کیونکہ سسرال کی چھوٹی باتوں کی شکایت میکے میں آ کر ماں باپ سے کرنی یہ بہت خراب اور بری بات ہے۔ سسرال والوں کو عورت کی اس حرکت سے بے حد تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ دونوں گھروں میں بگاڑ اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ عورت شوہر کی نظروں میں بھی قابل نفرت ہو جاتی ہے، اور پھر میاں بیوی کی زندگی لڑائی جھگڑوں سے جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے۔ عورت کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے بدن اور کپڑوں کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے، میلی کچیلی اور فوہر نہ بنے رہے، بلکہ اپنے شوہر کی مرضی اور مزاج کے مطابق بناؤ سنگار بھی کرتی رہے، کم سے کم ہاتھ پاؤں پہ مہندی، کنگھی چوٹی، سرمے کاجل وغیرہ کا اہتمام کرتی رہے، بال بکھرے اور میلے کچیلے چڑیل بنی نہ پھرے، کہ عورت کا پھوہر پن عام طور پر شوہر کی نفرت کا باعث ہوا کرتا ہے۔ خدا نہ کرے کہ شوہر عورت کے پھوہر پن کی وجہ سے متنفر ہو جائے اور دوسری عورتوں کی طرف تانگ جھانک شروع کر دے، تو پھر عورت کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی، اور پھر اس کو عمر بھر رونے دھونے سے اور سر پیٹنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہ جائے گا۔ عورت کے لیے یہ بات بھی خاص طور پر قابل لحاظ ہے، جب تک شوہر اور ساس اور سسر وغیرہ نہ کھا پی لے، خود نہ کھائے، بلکہ سب کو کھلا پلا کر خود سب سے آخر میں کھائے۔
عورت کی اس ادا سے شوہر اور اس کے سب گھر والوں کے دل میں عورت کی قدر و منزلت اور محبت بڑھ جائے گی۔ عورت کو چاہیے کہ سسرال میں جا کر اپنے میکے والوں کی بہت زیادہ تعریف اور بڑائی نہ بیان کرتی رہے، کیونکہ اس سے سسرال والوں کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ ہماری بہو ہم لوگوں کو بے قدر سمجھتی ہے اور ہمارے گھر والوں اور گھر کے ماحول کی توہین کرتی ہے، اس لیے سسرال والے بھڑک کر بہو کی بے قدری اور اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ گھر کے اندر ساس، نندے یا جیٹھانی، دیورانی یا کوئی دوسری عورتیں آپس میں چپکے باتیں کر رہی ہو تو عورت کو چاہیے کہ ایسے وقت میں ان کے قریب نہ جائے۔ عورت نہ یہ جستجو کرے کہ وہ آپس میں کیا باتیں کر رہی ہیں، اور بلا وجہ یہ بدگمانی بھی نہ کرے کہ کچھ میرے ہی متعلق باتیں کر رہی ہوگی۔ اس سے خواہ مخواہ دل میں ایک دوسرے کی طرف سے کینہ پیدا ہو جاتا ہے، جو بہت بڑا گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے فساد ہونے کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ عورت کو یہ بھی چاہیے کہ سسرال میں اگر ساس یا نندوں کو کوئی کام کرتے دیکھے تو جھٹ پٹ اٹھ کر خود بھی کام کرنے لگے۔ اس سے ساس نندوں کے دلوں میں یہ اثر پیدا ہوگا کہ وہ عورت کو اپنا غمگسار اور رفیق کار بلکہ اپنا مددگار سمجھنے لگے گی، جس سے خود بخود ساس نندوں کے دل میں ایک خاص قسم کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ خصوصاً ساس، سسر اور نندوں کی بیماری کے وقت عورت کو بڑھ چڑھ کر خدمت اور تیمارداری میں حصہ لینا چاہیے کہ ایسی باتوں سے ساس، سسر، نندوں بلکہ شوہر کے دل میں عورت کی طرف سے جذبہ محبت پیدا ہو جاتا ہے اور عورت سارے گھر کی نظروں میں وفادار و خدمت گزار سمجھی جانے لگتی ہے اور عورت کی نیک نامی میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ عورت کے فرائض میں یہ بھی ہے کہ اگر شوہر غریب ہو اور گھریلو کام کاج کے لیے نوکرانی رکھنے کی طاقت نہ ہو تو اپنے گھر کا گھریلو کام کاج خود کر لیا کرے۔ اس میں ہرگز نہ عورت کی کوئی ذلت ہے نہ شرم ہے۔ بخاری شریف کی بہت سی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ خود رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ اپنے گھر کا سارا کام کاج خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ کنویں سے پانی بھر کر اور اپنی مقدس پیٹھ پر مشک لاد کر پانی لایا کرتی تھی، خود ہی چکی چلا کر آٹا بھی پیس لیتی تھی۔ اسی وجہ سے ان کے مبارک ہاتھوں میں کبھی کبھی چھالے پڑ جاتے تھے۔ اسی طرح امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی روایت ہے کہ وہ اپنے غریب شوہر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں اپنے گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کر لیا کرتی تھی، یہاں تک کہ اونٹ کو کھلانے کے لیے باغوں میں سے کھجوروں کی گٹھلیاں چن چن کر اپنے سر پر لاتی تھی اور گھوڑے کے لیے گھاس چارہ بھی لاتی تھی اور گھوڑے کی مالش بھی کرتی تھی۔ ہر بیوی کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی آمدنی اور گھر کے اخراجات کو ہمیشہ نظر کے سامنے رکھے اور گھر کا خرچ اس طرح چلائے کہ عزت و آبرو سے زندگی بسر ہوتی رہے۔ اگر شوہر کی آمدنی کم ہو تو ہرگز شوہر پر بیجا فرمائشوں کا بوجھ نہ ڈالے، اس لیے کہ اگر عورت نے شوہر کو مجبور کیا اور شوہر نے بیوی کی محبت میں قرض کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیا اور خدا نہ کرے اس قرض کا ادا کرنا دشوار ہو گیا تو گھریلو زندگی میں پریشانیوں کا سامنا ہو جائے گا اور میاں بیوی کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اس لیے ہر عورت کو لازم ہے کہ صبر و قناعت کے ساتھ جو کچھ بھی ملے خدا کا شکر ادا کرے، شوہر کی جتنی آمدنی ہو اسی کے مطابق خرچ کرے اور گھر کے اخراجات کو ہرگز آمدنی سے بڑھنے نہ دے۔ عورت کو لازم ہے کہ سسرال میں پہنچنے کے بعد ضد اور ہٹ دھرمی کی عادت بالکل ہی چھوڑ دے۔ عموماً عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف ہوئی فوراً غصے میں آنکھ بگولا ہو جاتی، الٹ پلٹ شروع کر دیتی ہیں۔ یہ بہت بری عادت ہے، لیکن میکے میں چونکہ ماں باپ اپنی بیٹی کا ناز اٹھاتے ہیں
نخرے اٹھا لیتے ہیں، اس لیے میکے میں تو ضد اور ہٹ ڈرمی اور غصہ وغیرہ سے عورت کو کچھ زیادہ نقصان نہیں پہنچتا، لیکن سسرال میں ماں باپ سے نہیں بلکہ ساس، سسر اور شوہر سے واسطہ پڑتا ہے۔ ان میں سے کون ایسا ہے جو عورت کے ناز اٹھانے کو تیار ہوگا؟ اس لیے سسرال میں عورت کی ضد اور ہٹ ڈھرمی اور غصہ اور چڑچڑاپن اور عورت کے لیے بے حد نقصان کا سبب بن جاتا ہے کہ پورے سسرال والے عورت کی ان خراب عادتوں کی وجہ سے بالکل ہی بیزار ہو جاتے ہیں اور عورت سب کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتی ہے۔ عموماً سسرال کا ماحول میکے کے ماحول سے الگ تھلگ ہوتا ہے اور سب نئے لوگوں سے عورت کا واسطہ پڑتا ہے۔ اس لیے سچ پوچھو تو سسرال ہر عورت کے لیے ایک امتحان گاہ ہے، جہاں اس کی ہر حرکت و سکون پر نظر رکھی جائے گی اور اس کے ہر عمل پر تنقید کی جائے گی۔ نیا ماحول ہونے کی وجہ سے ساس اور نندوں سے کبھی کبھی خیالات میں ٹکراؤ بھی ہوگا اور اس موقع پر بعض وقت ساس اور نندوں کی طرف سے جلی کٹی اور تانوں کوسنوں کی کڑوی باتیں بھی سننی پڑے گی۔ ایسے موقع پر صبر اور خاموشی عورت کی بہترین ڈھال ہے۔ عورت کو چاہیے کہ ساس اور نندوں کو ہمیشہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتی رہے اور ان کے تانے کوسنوں پر صبر کر کے بالکل ہی جواب نہ دے اور چپ سادھ لے۔ یہ بہترین طریقہ عمل ہے۔ ایسا کرتے رہنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک دن ایسا آئے گا کہ ساس اور نندیں خود ہی شرمندہ ہو کر اپنی حرکتوں سے باز آ جائے گی۔ عورت کو سسرال میں خاص طور پر بات چیت میں اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ نہ تو اتنی زیادہ بات چیت کرے جو سسرال والوں اور پڑوسیوں کو ناگوار گزرے، اور نہ اتنی کم بات کرے کہ منت و خوشامد کے بعد بھی کچھ نہ بولے، اس لیے کہ یہ غرور و گھمنڈ کی علامت ہے۔ جو کچھ بولے سوچ سمجھ کر بولے اور اتنی نرم اور پیار بھرے لہجے میں بات کرے کہ کسی کو ناگوار نہ گزرے اور کوئی ایسی بات نہ بولے جس سے کسی کے دل پر بھی ٹھیس لگے، تاکہ عورت سسرال والوں اور رشتے ناتے والوں اور پڑوسیوں سب کی نظروں میں ہر دل عزیز بنی رہے۔ ہمیں امید ہے کہ جو ہدایتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، جو نصیحتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ ایک بہترین عورت نظر آئیں گے۔ آپ تمام جھگڑوں، تمام فسادات اور اختلاف سے دور نظر آئے گی، اور آپ چاہے وہ میکہ ہو یا سسرال ہو، اس میں آپ کی ایک عزت ہوگی، آپ کی ایک ویلیو ہوگی۔ لیکن اگر آپ اس پر عمل کریں گے تب اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کو سننے کے بعد ہر عورت اس پر عمل کرے اور ہر عورت اپنے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمۃ الزہرا اور اسلام کی خواتین کی زندگی کے مطابق زندگی گزارے، اپنے گھر کے ماحول کو سدھارے۔